مختصراً عرض کر دیتا ہوں، تفصیل پھر کریں گے۔ وہ میں نے ایک جمعے بتایا تھا کہ ایک جانور ایسا ہے جو شراب دیتا ہے، اسی جگہ سے شراب دیتا ہے جسی جگہ سے بندہ مار دیتا ہے، اور وہ پہلا جانور ہے جس کی طرف نبیوں کے علاوہ اللہ نے وحی کی ہے۔ ایسا مقدس جانور بھی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں اپنا گھر بنا۔ جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، اپنا گھر پہاڑوں میں بنانا اس جانور سے کہا۔ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو شجر ہے، یہ جو پھول پتیاں ہیں، یہاں سے اپنی خوراک لیں۔ اس کے گارڈ ہیں اللہ نے بنائے، جو اس کے گھر میں کیڑے مکوڑوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ ہم نے اپنے گھر رکھے ہوتے ہیں، ٹیٹن بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑا جناب آگے پیچھے موبائل ہے۔ وہ جانوروں میں بھی اللہ نے ایک ایسا مخلوق پیدا کی ہے کہ جس کے گھر پہ گارڈ مقرر کیے ہیں، جو اس کے گھر میں، یعنی ان کے لیے دشمن کیڑے مکوڑے ہیں نا، ہمارے لیے تو انسان ہے دشمن، ان کے بھی انہی کی قبیلے سے کیڑے مکوڑے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا من بطونها شراب مختلف الوانہ شفاء للناس، اتنی خوبیاں بیان کی، کہا اس کے پیٹ میں شراب ہے، من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، شرابیں مختلف رنگ کی ہوتی ہے نا، یہ امریکن ہے، جرمن ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اللہ نے اس جانور کے پیٹ میں شراب رکھی ہے، لیکن وہ بھی مختلف رنگ کی، زرد بھی ہے، سرخ بھی ہے، سفید بھی ہے، نیلی بھی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ شفاء للناس، اور وہ جانور جو شراب دیتا ہے وہ انسانیت کے لیے شفا ہے۔ ابھی سمجھے؟ تین چیزوں میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں شفا ہے۔ یہ جو لگواتے ہیں کیا حجامہ، فسد کہتے ہیں اس کو، اور اس کو پچھنے بھی کہتے ہیں، اس میں شفا ہے۔ پچھنے لگوانے، حجامہ لگانے میں ہم نہیں لگاتے، ہم کولڈ ڈرنک کی طرح ایک خون کی بوتل دیتے ہیں، خون کی بوتل لینے والا گندا خون آپ کے اندر چھوڑتا ہے، اچھا نکال کے لے جاتا ہے، اور اسلام نے کیا کہا ہے؟ پچھنے لگواؤ تاکہ گندا خون نکل جائے۔ یہ جو آپ کے بلاکے جاتی ہے نا، یہ حجامہ نہ لگانے والوں کو آتی ہے۔ زندگی میں حجامہ سنت مصطفیٰ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، مسواک سنت مصطفیٰ ہے، دانت نہیں ٹوٹتے، کھانے میں آسانی ہوتی ہے، یہ حجامہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، صحت نہیں ٹوٹتی۔ اور ہمارے ہاں یہ ایلوپیتھک نے آ کر جو نبوی طب تھی اس کو سیکنڈری بنا دیا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ بس ٹیکے پہ ٹیکہ اور گولی پہ گولی ہے، طبیعت پھر بھی وہی ہے۔ اور دوسری چیز آگ سے داغنا، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تھا داغ لگانے کو، کوئی آئندہ داغ لگا کر آگ سے اپنی علاج نہ کرے۔ تیسری چیز جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ شہد ہے۔ جس جانور سے شہد پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انجینئر ہے، اسے کہتے ہیں شہد کی مکھی، الی النحل، نحل کہتے ہیں اس کو۔ اس کا گھر ایک چھتے نما ہوتا ہے، لیکن اس کے ڈیزائن جیسا کسی اور جانور یا انسان بھی اس طرح کا گھر نہیں بنا سکتا۔ اور اس میں چند مکھیاں، چند نحل ایسے ہوتے ہیں جو شہد بناتے ہیں، باقی سارے اس چھتے کے نگران ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے چھتا کبھی خالی نہیں کرتے، اور گھر ان کا شجر پر یا پہاڑوں پر ہوتا ہے۔ اس کی زبان آپ کو ڈنک مارے، آپ پھول کے اتنے ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، سوزش ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، اور اس کے چھتے سے آپ شراب نکالیں آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے چھتے سے نکلنے والے شہد کو من بطونہا شراب، اس کے پیٹ کے اندر والی شراب قرار دیا۔ بطون کہتے ہیں بطن کو، مکھی، شہد کی مکھی کے بطن میں شراب ہے اور منہ میں زہر ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر اللہ اس کے بعد کہتا ہے اوے لوگو دیکھو میری نشانیوں کو کہ اتنی سی چیز ہے، شہادت کی انگلی کے ناخن جتنی، اس کی زبان میں زہر ہے، پیٹ میں شراب ہے، پیٹ کی شراب شفا ہے پوری انسانیت کے لیے، اور زبان جہاں
جہاں مارتی ہے آنکھ پہ لگ کے جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ مکھیاں لڑ جائیں شہد کی تو بندہ مر بھی جاتا ہے، اتنی زہر ہے اس میں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہارے لیے اپنی توحید سمجھانے کے لیے کہ میں ایسے ایسے کام بھی کرتا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ اور پھر حق کیا بتایا؟ وَأَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا جب بھی تجھے کوئی آزمائش آئے، فتنہ آئے، پریشانی آئے، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے، اس دعا کو پڑھا کر، وَأَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، آپ کی پریشانی جو آپ پر آئی ہے اگر اللہ کی طرف سے ہے تو وہ چھٹ جائے گی، اگر تیرے مخالف اور دشمن کی طرف سے ہے پلٹ جائے گی۔ اس دعا کا اتنا اثر ہے۔ اور اس دعا کا ایک واقعہ میں سنا بھی چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین، اچھا اس کی ایک مثال دیتا ہوں حدیث سے، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بھاگتا ہوا آدمی آیا، میرے بھائی کو اسہال ہو گئے، اسہال ہی کہتے ہیں، دست لگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ شہد پلاؤ، اصل کہتے ہیں عربی میں شہد، اسے جا کر شہد پلایا، وہ اور بڑھ گئے، بھاگتا ہوا پھر یہاں کیا ہوتا ہے، وہ کوئی آیا تو صاحب کوئی باہر کے اثرات ہو گئے بچی کو، میں نے دم کیا وہ اور تڑپنے لگ گئی، وہ اور خراب ہو گیا کام، میں نے کہا پھر دوبارہ کرو، 3 بار کیا تو الحمدللہ وہ کام ہی ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ چوتھے دن اسکول بھیج دیا، پھر لگ گئے، میں کب سے اسکول نہیں گئی، 2 مہینے سے نہیں گئی، میں نے کہا چوتھے دن ہی بھیج دینی تھی، تو ہفتہ اس کو سکون تو کرنے دیتے تاکہ جو بلا بگائی تھی وہ تھوڑا دور چلی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، میرے بھائی کو دست لگے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا شہد پلاؤ، شہد پلایا اور تیز ہو گئے، پھر بھاگتا ہوا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ ہو گئے، نبی علیہ السلام نے کہا شہد پلاؤ، یا رسول اللہ وہ مرنے والا ہو گیا، کہا شہد پلاؤ، تیسری بار آیا، نبی علیہ السلام نے کہا شہد پلاؤ، یا رسول اللہ بس ان کام ختم ہے۔ اس نے کہا اللہ سچا ہے تیرا بھائی جھوٹا ہے، تو جا کے شہد پلا۔ چوتھی بار جب آیا تو اس کو ساتھ لے کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درست ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اوے عقل والو دوائی جو اللہ نے بتائی وہ غلط کیسے ہو جائے گی؟ جس میں اللہ نے شفا بتا دی وہ کیسے شفا نہیں دے گی؟ جس بنانے والے خالق نے جس چیز کو بہتر قرار دیا وہ بدتر کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تیرا بھائی جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے، اس نے اس میں شفا بتائی ہے، وہ مل کے رہے گی۔ اس لیے 1 دم 2 دم 3 دم بھائی یہ جو دم کرتے ہیں یا یہ دوائی دیتے ہیں یہ بار بار بلاتے بھی ہیں، 1 ہفتے بعد چیک کرانا، یہ سنت طریقہ ہے۔ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرو گے تو انشاءاللہ قرآن کو ریپیٹ کرو گے تو شفا ملے گی، دوائی ریپیٹ کرو گے شفا ملے گی، اور دم بھی ریپیٹلی کرو گے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔